اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک درویش تھے، میں ان کے خدمت میں بیٹھتا تھا۔ مجھ سے اپنی زندگی کی جوانی کا ایک واقعہ سنا۔ فرمانے لگے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر گیا، ہم کچھ اور دوست بھی تھے، تجارت کے لیے، سوداگری کے لیے۔ تو ہم بہت لمبا سفر کر کے ہمیں بھوک نے ستایا، جی میں آیا کہ کوئی کھانا ملے۔ تو ایک جگہ سے گزرے، شہر بستی آئی چھوٹی سی۔ جب چھوٹی سی بستی آئی تو ہم نے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمان کا گھر ہو تو پتہ کر لیں، کوئی کھا پی لیں، شاید مل جائے حلال کوئی چیز۔ تو پتہ کیا تو وہاں ایک پتہ چلا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی وارث وغیرہ مائی باپ نہیں ہے، وہ اکیلا رہتا ہے اور مسلمان ہے اس پوری بستی میں۔ لگا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ ہم اندر گئے تو اس نے خنزیر کو ذبح کیا ہوا تھا، اس کی سری ساتھ پڑی ہوئی تھی، اس کی کھال اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ خنزیر حرام ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا حرام ہے۔ اچھا ہیں، حرام ہے؟ ایسے گیا نا تو ایک دم بندہ جو ہے جیسے گر جاتا ہے، انہیں کہ شاید اس خوف اور غم کی وجہ سے سکتے میں آ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جی سکتے میں آئے، مر گئے۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ تو فوت ہو گئے۔ تو مجھے وہ درویش فرمانے لگے، اسی وقت میرے اوپر زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، بس ایسے جھٹکا لگا جیسے بابے کو جھٹکا لگا، اچھا یہ حرام ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بابا اللہ کی حاضری میں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، بس گیا۔ اور کہنے لگے کہ ہم ہندوؤں کو اکٹھا کیا، سب مل جل کے قبر بنائی، اور ہم 3-4 لوگ تھے، میں آگے کھڑا ہوا، 2-3 بندے پیچھے۔ جنازہ تو مسلمان ہی پڑھ سکتے تھے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا۔ بھوکے تھے، اب یہ تدفین، غسل، یہ پورا مشقت کا کام ہے، اور بھوک نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا۔ آگے ایک سرائے تھی، وہاں جا کے جی بھر کے کھانا کھایا۔ جب پیسے دینے لگے تو میرے پیسے یہاں بندھے ہوئے ہوتے تھے، کمر کے ساتھ پہلے لوگ پیسے باندھتے تھے، یہاں ہوتی تھی، کچھ ہمیانیاں بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی۔ لیکن دیکھا تو وہ نہیں، پریشان۔ اس کو کچھ نشانیاں دی، کچھ چیزیں رکھی، کچھ کیا کہ ہم آپ کو پیسے لا کے دیں گے۔ کھانا کھا لیا، واپس ہوئے۔ خیال یہ ہوا کہ واضح بات ہے کہ قبر کے اندر وہ پیسے گرے ہیں، واضح بات ہے، پکی بات ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ اس بندے کی تو ضرورت ہے نہیں، وہ تو مر گیا، پیسے تو ہماری ضرورت ہے، اس کی قبر کو کھولے۔ اب قبر کو کھولتے نا، جس طرح میں بیٹھا ہوں نا، اس طرح سیٹ لگا کے ایسے بیٹھا ہوں، ایسے اسی طرح مجھے اس درویش نے بیٹھ کے دکھایا۔ فرمانے لگے ہمارے ایک دوست نے نا ایسے قبر میں جھانکا، اور جھانک کے کہنے لگا، ان کا نام تھا وحید الدین۔ کہہ رہے وحید الدین، اندر تو اندھیرا ہے، کچھ نظر تو آوے نا۔ میں نے کہا ٹھہر جا، میں دیکھتا ہوں۔ بھائی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے، نظر میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ نظریں ایسی ہیں جو چہرے کی نظریں ہیں، اور غور سے سنیے گا، کچھ نظریں ایسی ہیں جو دل کی نظریں ہیں۔ رب مجھے آپ کو دل کی نظریں عطا کر دیں۔ چہرے کی نظریں تو اس کو ملی ہیں جو رب کو مانتا ہے، جو رب کو نہیں مانتا۔ چہرے کی نظریں تو اس کو بھی ملی ہیں جو میرے آقا مدینے والے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ چہرے کی نظریں تو اس کو ملی ہیں جو آل رسول اور اصحاب رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ دعا کریں میرا اللہ مجھے آپ کو دل کی نظریں دے دے۔ ان کے پاس دل کی نظریں تھیں۔ فرمانے لگے میں نے ایسے بیٹھ کے نا قبر میں جھانکا تو روشنی تھی، اور نور ہی نور تھا۔ تا حد نظر ایک میدان تھا جس میں جنت کے نظارے، سبزہ، پھول، کھلیان، کیاریاں، پتہ نہیں کیا کچھ، اور ایک تخت پہ وہ بابا بیٹھا اور قرآن پڑھ رہا، اور میری طرف ایسے دیکھ کے کہنے لگا یہ اس خوف کی وجہ سے اللہ نے یہ دیا ہے۔